عام طور پر گٹر میں بچے گر جاتے ہیں، نالے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی الخدمت یہ کام کرے کہ بھائی وہ گٹر پہ ڈھکن لگا دے، بھائی لگا دیں گے ڈھکن، وہ کام بھی کر لیں گے تمہارا، یہ جو ہم سے ہو سکے گا وہ بھی کر لیں گے، لیکن ہمیں یہ تو بتاؤ کہ صرف اس شہر کے 3,360 ارب روپے، 3,360 ارب روپے، بلین روپیز 15 سال میں سندھ حکومت نے کراچی کو نہیں دیے۔ چند لوگ ہی کھیل سکتے ہیں، چند لوگ ہی سلیکٹ ہونے کے قابل ہو سکتے ہیں، تو یہ چند لوگوں کا پاکستان تو نہیں ہونا چاہیے نا، یہ جنریشن زی کا پاکستان ہونا چاہیے، یہ نوجوانوں کا پاکستان ہونا چاہیے، یہ مزدوروں اور کسانوں کا پاکستان ہونا چاہیے، یہ پاکستانیوں کا پاکستان ہونا چاہیے، عوام کا پاکستان ہونا چاہیے۔ تو آپ کی صلاحیت اور آپ کی مالی صلاحیت، اور اس مالی صلاحیت میں بھی اللہ تعالیٰ کو مطلوب یہ ہوتا ہے کہ آپ، یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس بہت پیسے ہوں گے وہ صرف دے سکتا ہے اور وہی مقبول ہے کہ جو زیادہ ڈونیشن دے، جس کے پاس زیادہ ہو وہ زیادہ دے، لیکن جس کے پاس کم ہو وہ بھی اللہ کے راستے میں جب خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو وہ بہت پسند ہوتا ہے۔ ایسے لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چاہے خوشحال ہو یا بدحال ہو، یہ قرآن میں آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بدحال آدمی بھی اگر کچھ اللہ کے راستے میں لگاتا ہے تو وہ بہت ہی قیمتی چیز ہوتی ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے یہاں اس کا بہترین اجر ملے گا۔ تو آپ یہ تہیہ کر لیں کہ اب آپ کی زندگی اللہ کی بندگی میں گزرے گی تو یہ سب عبادت بن جائے گی، انسانیت کی خدمت میں گزرے گی تو اللہ کے کنبے کی خدمت ہو جائے گی، جو صلاحیت آپ کو اللہ نے دی ہے وہ لوگوں کی بھلائی میں صرف ہوگی تو یہ سب بھی عبادت بن جائے گی، اور اللہ کے راستے میں یہ خرچ کرنا بن جائے گا۔ اور اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو وہ بھی آپ اس طرح سے خرچ کریں اللہ کے راستے میں تو اس میں بھی اجر ملے گا۔ تو یہ جو الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت والنٹیئرز کا تصور ہے وہ یہی ہے کہ جب کوئی مشکل میں ہو تو ہم سامنے آ جائیں، بجائے اس کے کہ ہم کسی کا انتظار کریں۔ آپ نے دیکھا ابھی بنیر میں فلڈ آیا، کلاؤڈ بسٹ ہوا، اور پورا کا پورا گاؤں جو ہے وہ بالکل صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ وہاں الخدمت کے والنٹیئرز فوری طور پر آئے، اور الخدمت کے والنٹیئرز کی ایک بہت بڑی رینج ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو رجسٹرڈ والنٹیئرز ہیں وہ کام کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہماری جو جماعت اسلامی کے ورکرز ہیں ہماری طرف سے بالکل ان کو ہدایت ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی، کوئی ڈیزاسٹر، کوئی ایسے کمیونٹی کے اوپر مسئلہ پیش آئے تو جماعت اسلامی کا ہر ورکر، چاہے وہ خاتون ہو یا مرد ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ سب کے سب والنٹیئر بن جائیں گے الخدمت کے اور میدان میں نکل آئیں گے تاکہ لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ اور ہم بلیم گیم میں بعد میں دیکھتے رہیں گے اس کا رسپانسبل کون ہے، لیکن جب کوئی مشکل ہو تو آپ کو لوگوں کو مشکل سے نکالنا ہوتا ہے، تو اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے۔ تو اس طرح پورے پاکستان میں جب کورونا آیا، جب سیلاب بہت بڑے علاقوں میں اس سال بھی آیا، اس سے 2-3 سال پہلے بھی آیا اور اس سے پہلے بھی آیا، جب ارتھ کوئک آیا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ متاثر ہوئے تھے، شہید بھی ہو گئے تھے بہت سارے، تو ایسے موقع پر الخدمت کے والنٹیئرز نے بہت بڑے پیمانے پر کام کیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے یہ باقاعدہ اپنے والنٹیئرز کو رجسٹر کرنا شروع کیا، اور مجھے بڑی خوشی ہے، ڈاکٹر مشتاق مانگڑ صاحب نے یہ بات بتائی ہے کہ 80,000 کے قریب والنٹیئرز ہمارے رجسٹرڈ اس وقت تک ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور اس کو انشاءاللہ ہمیں بڑھانا ہے، اور مجھے یاد ہے کہ 1 ملین والنٹیئرز کا آپ کا ہدف ہے کہ جو آپ کو انجام دینا ہے۔ تو ایک خدمت تو میں نے آپ کو بتائی کہ یہ ہے کہ لوگوں کی ہم اس طرح سے کرتے ہیں۔ اب خدمت کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ خدمت کرتے ہیں تو آپ کچھ پیسے ڈونیشن جمع کرتے ہیں اور لگا دیتے ہیں، لیکن وہ کوئی این جی او، کوئی جماعت ایک محدود طریقے سے کر سکتی ہے۔ جو ہماری ریاست ہے اور حکومت ہے اس کے پاس پورا ایک سسٹم ہوتا ہے، یہ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں، اور آپ تو آج کل تو یہاں اسلام آباد میں مجھے نہیں پتہ یہ لاہور والا انہوں نے لاگو کیا ہے نہیں کیا، وہ جو ہیلمٹ کی پابندی پر اور چھوٹے موٹے جو آپ وائلیشن کرتے ہیں، جو وائلیشن نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک انصاف کے مطابق کوئی چیزیں اس کے اوپر لگنی چاہیے۔ اب بچوں کو کہ جن کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ موٹر سائیکل کے اوپر جائیں، اور چھوٹی موٹی ان سے وائلیشن ہو جاتی ہے اور ان کو پکڑ کے آپ حوالات میں بند کر دیں اور اس طرح سے ان پر بھاری بھاری چالان لگائیں، یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے، اور ہم اس پورے عمل کو ٹھیک نہیں سمجھتے، اور ہم حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ اپنے اس رویے کو تبدیل کریں۔ ایک طرف آپ انکریج کرتے ہیں کہ ہماری خواتین بھی جو ہے وہ اسکوٹیز چلائیں اور وہ بھی باقاعدہ طریقے سے معاشرے میں اپنا کوئی کردار ادا کریں، تو بھائی پہلے آپ تحفظ فراہم کریں، پھر انفراسٹرکچر آپ ٹھیک کریں، پھر آپ اپنی پولیسنگ کا نظام ٹھیک کریں،
اور پھر ایک معقول طریقے سے، جو دنیا میں ایک رائج معقول طریقہ ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے فائن کریں. لیکن اب اچانک سے ایک کارروائی کریں اور تھانے بھر دیں نوجوانوں سے، ہمارے بچوں سے، تو یہ تو کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. یہ کیسے انکریج کرے گا اس بات کو کہ ہم اپنی بیٹیوں کو بھی کہیں کہ بھئی آپ بھی محفوظ طریقے سے پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں. اور تو اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے. کراچی سے یہ سلسلہ شروع ہوا، یعنی اچھائی کوئی ایک دوسرے کی نہیں لیتا، لیکن جو برائی ہوتی ہے اس کو سیکھنے کے لیے ساری حکومتیں تیار ہوتی ہیں، اور اسی لیے ان کے درمیان کمپٹیشن ہوتا ہے کرپشن کا، لوٹ مار کا، عوام پر بوجھ ڈالنے کا، ٹیکس بڑھانے کا، لوگوں کو بند کرنے کا، اور مراد یافتہ طبقوں کی مراد میں اضافہ کرنے کا. تو یہ جو پورا سسٹم ہوتا ہے حکومت کا، ریاست کا، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے. ریاست میں تعلیم، صحت کی سہولت اور بنیادی انسانی ضروریات، جس میں فوڈ شامل ہے، سیکیورٹی شامل ہے. یہ اسٹیٹ کی براہ راست ذمہ داری، اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہونی چاہیے کہ جب ریاست ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے تو وہ لوگوں کو امن دے گی، تحفظ دے گی، ساتھ ساتھ ان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرے گی، اور ان کو تعلیم دے گی اور صحت کی سہولتیں دے گی. اگر یہ سہولتیں تعلیم کی اور صحت کی ہمیں خریدنی پڑتی ہیں تو یہ ریاست کا فیلئر ہے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو اس کا شعور نہیں ہے کہ جو ہمارا حق ہے اس پر چند غاصب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے. ابھی میں نے پرسوں پریس کانفرنس کی کراچی میں، تو کراچی کے ظاہر بہت سارے ایشوز ہیں، ہر وقت چلتے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ وہاں عام طور پر گٹر میں بچے گر جاتے ہیں، نالے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہ اس وقت کی صورتحال ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی الخدمت یہ کام کرے کہ وہ گٹر پہ ڈھکن لگا دے. بھئی لگا دیں گے ڈھکن، وہ کام بھی کر لیں گے تمہارا، یہ جو ہم سے ہو سکے گا وہ بھی کر لیں گے. لیکن ہمیں یہ تو بتاؤ کہ صرف اس شہر کے 3,360 ارب روپے، 3,360 ارب روپے، بلین روپیز 15 سال میں سندھ حکومت نے کراچی کو نہیں دیے. تو آپ کتنے ڈھکن لگا لیں گے جب یہ سارے ہزاروں ارب روپے پر قبضہ کر لیتے ہیں؟ تو پھر خدمت کا ایک بہت بڑا فریضہ یہ ہے کہ ہم ان چند ہاتھوں سے اپنے سرمایہ کو اور اپنے حق کو چھین کر ان لوگوں کو دیں جن کا یہ حق بنتا ہے. تو اس لیے والنٹیئر کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے حصے کا کام کریں، بلکہ والنٹیئر کا مطلب یہ کہ ہم اپنے آپ کو والنٹیئر کریں اپنے اس اصل رائٹ کے لیے کہ جس پر ڈاکہ پڑا ہوا ہے، اور ان ڈاکوؤں سے ہمیں اس کو چھڑوانا ہے. اس کے لیے بھی آپ پوری طرح سے عزم کریں. آپ یہ دیکھیں کہ خود آپ ہمارے اس اسلام آباد میں اب کتنا عرصہ ہو گیا ہے، تقریباً 10 سال ہونے کو آئے، یہاں پر بلدیاتی انتخاب ہی نہیں ہوتا، پورے پنجاب میں نہیں ہوتا. ایکٹ لے کر آئیں تو ایسا ایکٹ لے کر آئیں کہ جو جمہوریت پہ بھی شب خون ہے، خاندانی اور وراثتی جو نظام ان پارٹیوں میں اس کو مضبوط کرنے والا ہے، اور امپاورمنٹ نہیں کرے گا، نچلی سطح پر اختیارات منتقل نہیں کرے گا، بلکہ ہارس ٹریڈنگ جو اس وقت سینٹ میں ہوتی ہے، قومی اور صوبائی اسمبلی میں ہوتی ہے، ہر اہم موقع پہ بندے خریدے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ آزاد کشمیر تک چلتا ہے، گلگت بلتستان تک چلتا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک یو سی کے لیول پر بھی یہی ہارس ٹریڈنگ ہو، غیر جماعتی بنیاد پر انتخاب کراؤ، اور پھر اس کے بعد 1 مہینے کے اندر پارٹی جوائن کرو. تو سیدھا سیدھا لکھ دو کہ بھائی یہ فلاں پارٹی کو ہم جو ہے وہ اس کو منتخب کر دو. تو یہ جو طریقہ ہے ان لوگوں کا، یہ امپاورمنٹ نہیں ہوتی، اس سے لوگ بااختیار نہیں ہوتے. تو ہمارا یہ بھی فرض بنتا ہے نوجوانوں کا خاص طور پر کہ ان سب حالات سے باخبر رہیں اور اپنے حق کے لیے جد و جہد کریں. ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، جماعت اسلامی آپ کے ساتھ ہے، اور ہم سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، اور ہم پازیٹیو طریقے سے، مثبت طریقے سے برسر زمین پرامن سیاسی مزاحمت بھی کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہمارا ماڈل ایک اور بھی ہے. ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ آپ نعرہ لگائیں، ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ آپ احتجاج کریں. احتجاج بھی ہمارا حق ہے، اور اس پہ بھی قدغن نہیں لگنی چاہیے. کسی بھی پارٹی کو جو جینوئن طریقے سے احتجاج کرنا چاہتی ہے پرامن طریقے سے، اس کو آئین کے مطابق روکا نہیں جا سکتا. لیکن ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم خود بھی کرتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے بنو قابل پروگرام کی بات کی گئی. یہ بنو قابل پروگرام ایک گیم چینجر بن گیا، اور اب ہم نے اس کو مزید بڑھا دیا ہے، وسیع کر دیا ہے. اب ہم نے بنو قابل زی کنیکٹ پروگرام بنا دیا ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ زی کیا ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ یہ کس زی کی بات ہو رہی ہے؟ جانتے ہیں کس زی کی بات ہو رہی ہے؟ جین زی کی بات ہو رہی ہے. اور جین زی کیا ہے؟ جین زی بڑے عجیب و غریب قسم کی چیز ہے، جانتے ہیں نا آپ لوگ. یہ عجیب و غریب قسم کی چیز ہے
یہ پوری دنیا میں ریولوشن لے کر آ رہے ہیں، یہ پوری دنیا میں سوال کرتے ہیں، یہ اپنی اپنی ریاستوں کے آگے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک طویل عرصے تک یعنی ہمارے جیسے ملکوں میں تو میڈیا پہ قبضہ کر کے اور اپنی مرضی کی چیزیں چلا کے کنٹرول کیا جاتا ہے، لیکن یہ کام امریکہ میں بھی ہوتا ہے، یورپ میں بھی ہوتا ہے۔ یہ جتنے بڑے بڑے عالمی نشریاتی ادارے طویل عرصے سے، پہلے جب پیپرز کا زمانہ تھا صرف تو پیپرز کے ذریعے سے، اور پھر اس کے بعد جب یہ الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ آیا تو الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے اور پروپیگنڈا کے ذریعے سے یہ سوسائٹیز میں اپنا قبضہ قائم کرتے ہیں، اور لوگوں کے دماغوں میں یہ بات بٹھاتے رہے ہیں کہ بس یعنی ان کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ جب ان کے سامنے یہ آپس میں لڑتے تھے سوویت یونین اور امریکہ، تو یہ اپنی پراکسیز پوری دنیا میں کرتے تھے، اس کے لیے انہیں ایک خاص طرح کا پروپیگنڈا چاہیے ہوتا تھا۔ پھر جب سوویت یونین تقسیم ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے چند لوگ ہی کھیل سکتے ہیں، چند لوگ ہی سلیکٹ ہونے کے قابل ہو سکتے ہیں، تو یہ چند لوگوں کا پاکستان تو نہیں ہونا چاہیے نا، یہ جنریشن زی کا پاکستان ہونا چاہیے، یہ نوجوانوں کا پاکستان ہونا چاہیے، یہ مزدوروں اور کسانوں کا پاکستان ہونا چاہیے، یہ پاکستانیوں کا پاکستان ہونا چاہیے، عوام کا پاکستان ہونا چاہیے۔